کہوں تو سمجھو بہت بڑا عمل ہے، بہت نایاب عمل ہوگا، اور جب میں آپ کو کہوں کہ موکل کی حاضری کا عمل ہے تو سوچیں اس میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ بغیر زکوٰۃ کے بھی عمل کے مشاہدات کر سکتے ہیں۔ آپ اگر 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بغیر زکوٰۃ کے بھی آپ عمل کے جو موکل ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ تمام طریقہ جیسے آپ کو شرائط کے حساب سے بتایا جائے آپ لازماً ان کو سن گے تو بغیر زکوٰۃ کے بھی جو موکلات کی حاضری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو تسخیر کے ہیں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ۔ اس عزائم مبارک کو آپ نے پرہیز جمالی اور جلالی کے ساتھ اور پابندی نماز کے ساتھ خلوص دل سے 11 روز بلا ناغہ 323 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 5 مرتبہ لازماً پڑھیں۔ آخری دن موکل حاضر ہوگا، آپ اس سے شرائط طے کر لیں۔ یہ روحانی موکل ہے کہ یہ آپ کو کبھی تنگ بھی نہیں کرے گا، اور صرف مہربانی کر کے ان سے جائز کام لیا کریں، غلط کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس عمل کو صرف اہل خانہ شخص ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہر شخص جو تاب آزمائی نہ کرے عمل کے لیے اجازت لینا بہت لازم ہے تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے۔ آیات سکرین پر چلا دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی آپ کاپی پینسل لے کر نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں گی۔ بھی چل رہی ہے، کاپی پینسل سے آپ یہ آیات کو اتار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف یا خفی خفی الطاف ادرکنی 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 لطفک لطفک الخفی خفی الذی من التفت بھی قفا۔ آیات کو غور سے دیکھ کر سکرین سے بھی آپ اتار لیجیے گا۔ کاپی پینسل لے کر صاف کاغذ کے اوپر ضرور اتار لیجیے گا۔ جیسے جیسے بتایا ہے ویسے آپ کیجیے گا، اور پرہیز لازم ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو تمام شرائط سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمنٹس باکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں۔ جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ رابطہ کریں اور کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں۔ تو میرا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے۔ ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بآسانی پتہ لگ جائے گی، ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جس طرح کرنا ہے، اور وہ بھائی جو بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کہ ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو ہمارا وہاں سے کیا پروسیجر ہے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں الاؤ ہے، تو وہاں سے آپ بآسانی بینک کے ذریعے بھی آپ ہدیہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہدیہ اللہ معافی دے تو نعوذ باللہ ہمارے لیے حرام ہے۔ جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے، تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود محنت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لیے، ہم خود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں، خاص کر جو بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے مدرسے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم ویسے فی سبیل اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں، اتنے اچھے نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لیے انہوں نے اتنا سوچا، اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اوپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا۔ مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے سبسکرائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے، اچھی باتیں، میرے میل پر بھی اچھی باتیں پہنچائی۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات اگر بتی اور کاجل کی، تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا، اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے، جہاں پر بھی آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، وہاں تک آپ تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بھجواتے ہیں، تو دونوں پروسیجر ہیں۔ جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگربتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بآسانی، ٹھیک ہے۔ ہدیہ کو ہم ای میل میں بتاتے ہیں، لائیو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ میں دوبارہ سے تہہ دل سے اپنے سبسکرائبر کا خاص کر شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا، میری بات کو پسند کیا، بجائے مجھے غلط کمنٹس کرنے کے مجھے اچھے کمنٹ سے نوازا، اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بہت شکریہ ہے۔ اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں، نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن، انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں
تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انیلا باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس باکس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. مجھے بہت خوشی ہے. اور وہ جو بھائی ہیں، جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور درخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں، اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں، ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکے ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والی تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے، پری جنات مخلوقات اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی، نورانی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے. قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے، اللہ پاک کی ذات برحق ہے، ٹھیک ہے. اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بلانا، بات کرنا، دیکھنا، ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں. اچھا، ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو میری پیاری بہن، ایک بس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے. اس کے لیے اس چیز کی کمی ہے. تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں. اپنی بے چینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے پیار ہو جائے گا. آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے اعمال درست کر لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیے، اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے، پرہیز لازم کریں گے. ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے. پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں. اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے. ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی. موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے. جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی. جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو
جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے، یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں
ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں آئے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مار دیں اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ حمزات، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز تو نعوذ باللہ کی تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک تک دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے ٹی سی ایس سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا
دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں. میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب و خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا. تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب